السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے 153 تک ہے۔ پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ بھیجا ہم نے تم میں سے ایک رسول، تمہارے اندر ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کی، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم جانتے نہ تھے۔ یہاں ایز اٹ از انہی باتوں کا ذکر کیا جن باتوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ ان میں رسول بھیج جو تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بھیجا ہے میں نے تم میں وہ رسول جو میری آیات تم پر پڑھ کر سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کے دل پر قرآن اتارا، اورلی کوئی بک کی شکل میں نہیں آیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچانا اور یاد کرانا اللہ کا ذمہ تھا۔ تو سب سے پہلا کام جو تبلیغ کے لیے ضروری ہے وہ تلاوت آیات، اور یتلو کا مطلب پیچھے آنا ہے، یعنی جو ہم پڑھیں اس کے پیچھے پیچھے ہمیں سمجھ ہو کہ ان کو کیسے ان پر عمل کرنا ہے، انہیں کیسے بتانا ہے، انہیں کیسے کنوے کرنا، اپنی طرف سے پوری صحیح کوشش کے ساتھ اور صحیح مطلب کے ساتھ اسے پہنچایا جائے۔ تو جب تک انسان خود بعض دفعہ بہت اچھا بتانے والے ہوتے تو قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، قرآن کا ایفیکٹ صحیح پڑھنے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ رکھا ہے کہ اس کو جتنے اچھے طریقے سے پڑھا جائے، اور بعض دفعہ کافر لوگ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی نہیں جان پاتے، اس کی آواز سے رونے لگ جاتے، کچھ لوگ اذان خوبصورت سن کے تو اس کی آواز سے رونے لگ جاتے، چھوٹا سا بچہ روتا ہوا چپ کر جاتا ہے۔ تو یہ تلاوت صحیح معنوں میں تجوید کے مطابق کرنا بہت ضروری ہے، رموز و اوقاف کے ساتھ۔ تو سب سے پہلا کام تلاوت آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ ہوتا ہے نشو و نما کرنا، گرو کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے ان کی جانوروں کی سی زندگی ہو گئی تھی، وہ اپنی زندگی کے تمام اصول بھول چکے تھے، ان کے نہ مذہب تھا، نہ دین تھا، نہ دنیا تھی، بگڑی ترین قوم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو دنیا کے امام بنا دیا۔ چند سال کی محنت سے آپ نے ذہن بدلے، دل بدلے۔ تزکیہ کافیہ، اسی سے زکوٰۃ بھی ہے، پاک کرنا، نشو و نما کرنا، گرو کرنا۔ اپنے اندر سے جب انسان برائیاں نکالتا ہے اس کے اندر پاکیزگی اور تزکیہ شروع ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس کے اندر سچ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو دھوکہ دینا کوئی چھوڑ دے اس کے اندر ایمانداری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب تک انسان اپنے دل کی نشو و نما نہیں کرتا، کلیئر نہیں کرتا، اس کو برائیوں سے پاک نہیں کرتا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی زمین کو ہم نے صاف ستھرا کرنا ہو نیا بیج بونے کے لیے، تو اس میں جھاڑ جھنکار نکال دیتے ہیں، اس میں کوئی غلط چیز ہو اسے صاف، پھر اسے زمین کو نرم کرتے ہیں، اس کو کھاد ڈالتے ہیں، تب کہیں بیج گرو کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا بھی ایک بیج ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب سوچے سمجھے بغیر بائی نیچر ہم ماں باپ
مسلمان ہیں تو مسلمان ہی پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، یا ہماری مسلمانی صرف نام کی مسلمانی تو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عمل کے ساتھ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو مسلمان کہتا ہے۔ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، نہیں ہے وہ ایمان والی۔ اور تزکیہ ایسا پروگرام ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ انسان کی نیچر میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس میں ارادے کی پختگی نہیں دیکھی۔ اور دوسرا فنسی، بھول بھی گیا۔ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ بھول بھی جاتا ہے اور ارادہ پختہ کرنے کے باوجود بھی غلطی کرتا ہے۔ تو یہ زندگی بھر کا پروگرام ہے، روز اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، آج میں نے کیا اچھا کام کیا، اگر نہیں کیا تو کون سا اچھا کام میں کر سکتا ہوں، اور کس برائی سے مجھے منہ موڑنا ہے، یا کچھ برا ہو گیا تو اس کی توبہ کرنی ہے۔ تو تزکیہ زندگی سے لے کر موت تک کا پروگرام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور اس کے بعد وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر پروگرام بھی دیا کہ جس نے اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی اس کا تزکیہ ہو پائے گا، اور صحیح معنوں کی نماز۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بات یہ ہے کہ تم نے ترجیح دنیا کی زندگی کو دے لی، حالانکہ دنیا کی زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر بھی تھی، باقی رہنے والی بھی تھی۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان تھا اور بے وفا بھی تھی، یہاں کی کوئی چیز پرماننٹ نہیں تھی، یہاں کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں تھی، لیکن تم ریجھ گئے اس دنیا پہ، جس کی ظاہریت میں کھو گئے۔ یہ مزین کی گئی تھی، کچھ شیطان نے مزین کی تھی، کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی تھی، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں دیکھوں ان محبتوں سے اٹھ کر یہ میری محبت کو کس طرح پاتے ہیں۔ تو تزکیہ ہمیشہ کا پروگرام، ہمیشہ ہی کرتے رہنا ہے۔ جتنا ہم اپنا تزکیہ کریں گے اتنے ہی ہم اپنے اندر دین کو رکھ سکیں گے اور دین پر عمل کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے ایک غلام کو گھوڑا لینے کے لیے بھیجا، وہ 300 درہم کا یا گھوڑا لے کے آ گئے۔ گھوڑا بڑا خوبصورت تھا اور ساتھ مالک بھی آئے، ظاہر پیسے لینے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا زیادہ اچھا ہے، پیسے اس نے کم لیے ہیں۔ اس کو دیکھ کے تو کہتے ہیں 400 درہم لوگے؟ اس نے کہا جی لے لوں گا۔ پھر لگا کہ نہیں ابھی بھی کم ہے، گھوڑا اس سے بھی اچھا لگ رہا ہے، 500، اور کرتے کرتے 900 درہم میں اس کو لے لیا۔ سب حیران کہ غلام تو 300 کا لے کے آیا ہے اور آپ نے اتنا مہنگا لیا۔ کہا میں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی کہ دوسروں کی خیر خواہی کروں گا، اس کا گھوڑا زیادہ قیمتی تھا، اس نے پیسے کم لیے تھے۔ ان کے تزکیے اس طرح ہو گئے تھے، وہ دوسروں کا بھلا چاہنے لگ پڑے، اپنی ذات، اپنے فائدے، اپنی ذات کی محبت سے، اپنے مال کی محبت سے اوپر اٹھ گئے تھے۔ اور بے شمار پوری زندگی اگر صحابہ کی ہم دیکھیں تو کس طرح ان کے دلوں کی صفائیاں ہو گئی تھیں، کیسے وہ خوبصورت پرسنالٹیز کے مالک بن گئے۔ کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی کورسز نہیں کیے، جو کمانے لگے اللہ نے ان کی بھی برکتیں ڈال دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مہاجر بن کے گئے، ان کے ساتھی نے انہیں کہا کہ آپ میرے کاروبار میں بے شک شریک ہو جائیں، میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے شادی بھی کر لیں۔ کہا نہیں مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ انہوں نے بازار کا راستہ بتایا، اللہ نے مال میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ پورے قافلے مال کے آتے تھے۔ یہ تزکیہ کیا آپ نے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر یہ کتاب کی تعلیم بھی دے گا، تمہارا نبی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور تمہیں طریقہ زندگی بھی سکھاتا ہے۔ تمہیں سوچنا آ جائے گا، تمہارے دل کھل جائیں گے، تمہیں دیکھنا آ جائے گا، سننا آ جائے گا، سمجھنا آ جائے گا، کیونکہ تعلیم کے لیے استاد ضروری ہے، شاگرد ضروری ہے، کتاب ضروری ہے، ماحول ضروری ہے۔ اللہ استاد ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شاگرد ہیں، اللہ نے خوبصورت کتاب دی ہے، آپ نے وہ ماحول بنایا اور وہ سب کچھ کر کے دکھایا کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ وہ طریقہ زندگی بتا دیا کہ وہ جانوروں کی سی زندگی سے اٹھ کر انسان بن گئے، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم جانتے نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب اور جنت کے قریب کر سکتی تھی میں نے تم کو بتا دی، اور ہر وہ چیز جو آگ سے قریب اور اللہ سے دور کر سکتی تھی میں نے اس سے تم کو منع کر دیا۔ تمہیں وہ سکھا دیا جو تم جانتے نہ تھے۔ تم تو جانتے ہی نہیں تھے کامیابی کس کو کہتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ دل کیسے کھلتے ہیں۔ اب دنیا کا ہم کوئی بھی علم حاصل کریں، تعلیم ہے نا، کسی سے بھی نہیں روکا اللہ نے۔ ہر علم جو ہم حاصل کرتے ہیں اگر دین کے دائرے کے اندر رہ کے کرتے ہیں، ہم اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے فوجی، اچھے بزنس مین، اچھے جاب پرسن بن سکتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ لو ہمیں ڈاکٹری کے ساتھ حدیث پڑھنی ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، تو یہی اس کا جواب ہے کہ ہاں، جب تک اللہ کا کرائیٹیریا سمجھ نہیں آئے گا آپ کسی بھی میدان میں چلے جائیں اچھے انسان نہیں بنیں گے۔ جب ہم صرف خواہشوں کے لیے، جابز کے لیے، ڈگری کے لیے، عہدے کے لیے، اچھے رشتے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے دوران غار ثور میں پناہ لی تو دشمن سر تک آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں، ہم انہیں نظر آ جائیں۔ فرمایا، ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہیں احساس دلا دیا کہ صرف ظاہریت کو نہ دیکھو، اس ہستی کو دیکھو جو عقل سے ماورا ہے، اس ہستی کو دیکھو جو بے اسباب کام کرتا ہے، اس ہستی کو دیکھو جو سب کے اوپر ہے، جو سب کے ساتھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ کیا خیال ہے ان دو کے ساتھ جو تیسرا ہے؟ انہیں احساس یہ بھی سکھایا کہ کن حالات میں کیسے سوچنا ہے، کس پر تکیہ کرنا ہے، کس پر دھیان رکھنا ہے۔ تو تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم جانتے نہ تھے، تمہیں تو کامیابی کا راستہ ہی معلوم نہیں تھا۔ اس نے بتایا، ذالک هو الفوز العظیم، جتنی کامیابیاں ہیں وہ آگ سے بچنے کے ساتھ ہیں۔ جو جنت میں چلا گیا، آگ سے بچ گیا، وہ ہے کامیاب۔ قد افلح من تزکا، تزکیہ کرنے والا کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہیں، اور ان کی پھر کوالٹی بھی بتائی۔ پھر اللہ نے فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں انسان کے گمان کے مطابق ہوں۔ یہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، اگر محفل میں کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، تنہائی میں کرے تو میں تنہائی میں کرتا ہوں۔ اصل یاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم میری اطاعت کرو، اور اذکرکم، میں تمہیں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا، کیونکہ پوری کائنات اطاعت میں ہے۔ اگر ہم نافرمان ہوں گے ہم کس کا برا کریں گے؟ اپنا ہی۔ تو ذکر کا مطلب صرف زبان سے اللہ اللہ کرنا نہیں، وہ تو کرنا ہی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ایک یاد دل کی کیفیت ہے، ایک ظاہری ذکر ہے، تو دل کی کیفیت وہ ہے جو اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں،
لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا، ذکر کرتے نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ام مثل جیفۃ حمار، کسی مردار گدھے کی طرح ہیں کہ اس کے پاس سے اٹھے ہیں، وکان لہم حسرۃ، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اپنی زندگی کو اس کی اطاعت میں گزارا، اس نے دراصل اللہ کو یاد رکھا، اپنے تمام معاملات میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، اس نے اصل میں اللہ کو یاد کیا، اگرچہ وہ صرف فرائض پورے کرنے والا ہی ہو۔ لیکن کسی نے نمازیں روزے سب کچھ کیا، لیکن زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق نہیں گزارا، اپنی خواہشات کے مطابق گزارا، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ تو شرط ہے اللہ کی، تم مجھے یاد رکھو گے، میں تمہیں یاد رکھوں گا، حالانکہ وہ اس کا حق نہیں تھا، اس کی رحمت ہے۔ ہمارا حق ہے اللہ کا ہم پر کہ ہم اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھی یاد رکھتا ہے۔ ہم چیز ہی کیا ہیں اس کے آگے؟ وہ جہانوں کا مالک، کائنات کا مالک، ہمارا خالق، رازق، کیا چیز ہے ہم؟ اللہ کی رحمتیں کنڈیشنل ہیں، یہ نہیں کہ تم جو مرضی کرو میں تمہیں دیتا ہی جاؤں گا، وہ تو رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، وہ تو دے ہی رہا ہے۔ لیکن جو اطاعت سے لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اطاعت سے انسان اللہ سے جو کچھ لے جاتا ہے، لے سکتا ہے، اس کی نافرمانی سے نہیں۔ دینے کو تو کافروں کو بھی دیتا رہتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ دابت الشکور اس جانور کو کہتے ہیں جو جسمانی صحت کی وجہ سے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس کے مالک نے اس کی بہت کیئر کی ہے۔ شکر پوری زندگی ہے، یہ بھی اللہ کی اطاعت ہی ہے کہ جو اس نے دیا اس پہ راضی، ہر حال میں اس کے آگے الحمدللہ زبان سے بھی کہے، اس کا اندر، اس کا دل، اس کا جسم، اس کی زندگی کے معاملات شکر کو شو کرتے ہوں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نے شکر کیا میں اور دوں گا۔ نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرنا۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے کفر کیا۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں مشغول رہا اور زبان سے الحمدللہ کہہ بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ زبانی دعووں کو نہیں قبول کرتا، نہ دیکھتا ہے، نہ ان کی پرواہ کرتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، تم بھی آپس میں ظلم نہ کرنا۔ تم سب بھوکے ہو الا جس کو میں کھلاؤں، تم سب گنہگار ہو مگر جس کو میں بخش دوں، تم سب دنیا کے لوگ ایک بہترین انسان جیسے ہو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم سب ایک بدترین انسان جیسے بن جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم سب مجھ سے اول و آخر منہ مانگی چیزیں مانگو، میں سب کو ان کا منہ مانگا دے دوں، تب بھی میرے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کے۔ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو میں گن کے رکھتا ہوں، تو جو بھلائی پائے وہ میرا شکر کرے اور جو برائی پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کو ہماری اطاعتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے ہے کہ ہم شکر کریں گے تو اور پائیں گے، ہم شکر کریں گے تو ہمارے دلوں میں سکون رہے گا، کیونکہ ناشکر انسان کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ شکر گزار انسان کو اپنی نعمتوں کا احساس بھی ہوتا ہے، اعتراف بھی کرتا ہے اور اللہ کے آگے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے جو اس نے دی ہیں۔ وہ صرف ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جو اسے نہیں ملی، نہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتا ہے۔ اس کی پوری زندگی شکر کی تصویر ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی ذکر کی تصویر ہوتی ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر کیا اس نے تو اپنے آپ کے لیے شکر کیا، اپنے فائدے کے لیے کیا۔ اللہ فرماتے أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا
انکار کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کریں، ان خوبصورت آنکھوں سے، ان کانوں سے، اس زبان سے، اس جسم سے، ان پاؤں سے، ہاتھوں سے، وقت سے، اولاد سے، گھر سے، کسی بھی چیز کے ساتھ ناشکری ہو سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں، یہی ذکر ہے، یہی شکر ہے۔ وَلَا تَكْفُرُونِ، میری ناشکری نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کیا ہے؟ اللہ نے جس کام پر لگا دیا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس پہ جم کے رہو۔ اس کی بہت خوبصورت تفسیر و آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی نصیحت کیجئے، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر جم جاؤ۔ پہاڑ جو ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں ان کو بھی عربی میں صبیرہ کہتے ہیں۔ برے ایکشن سے بچنا، بری ریاکشن سے بچنا، ثابت قدمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہو پاتا تو صبر کرو۔ صبر کوئی بزدلی نہیں ہے، بہادری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، عزم الرسل، جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اس طرح صبر کرو۔ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کرو، اچھا صبر، صبر جمیل۔ کوئی مشکل حالات پیش آ گئے ہیں، کوئی کاروبار کا لاس ہے، کوئی زندگی میں ٹکرا گیا ہے، کوئی لاس ہو گیا ہے، کوئی چلا گیا ہے ہاتھ سے، کوئی مال ہے یا جان ہے یا صحت ہے، حالات کے مطابق کبھی رکنا ہے نیگیٹو ریاکشن سے اور کبھی جم کے کھڑے ہو جانا ہے۔ جو بھی فطری رد عمل، جو غصے میں کہہ رہا ہے کہ کر ڈالو، کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا تو برا کرو، نہیں، رک جانا ہے، یہی صبر ہے۔ تو فرمایا صبر اور نماز سے مدد لو۔ زندگی میں جب بھی تم توحید کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، دنیا کے فتنوں سے اپوزٹ چلو گے، صبر کی ضرورت پڑے گی۔ نماز پڑھنی صبر کی ضرورت، روزہ رکھنا صبر کی ضرورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آ رہا ہے میرے صحابہ، وہ صبر کے دور ہے، بہت مشکل۔ دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھ دیا۔ جو اس دور میں دین پر عمل کرے گا اسے 50 لوگوں جتنا ایک فرد کو اجر ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ 50 اس دور کے لوگ یا ہمارے دور کے؟ فرمایا تمہارے دور کے 50 لوگوں جتنا ایک انسان کو اجر ملے گا جو مشکلوں کے اس دور میں دین پر جم جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا دھوکے کا ایک دور آئے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، خائن کو امین سمجھا جائے گا، امین کو خائن سمجھا جائے گا۔ یعنی ایسے ایسے برے دور بھی آ رہے ہیں، اور یہ بھی دور بہت مشکلوں اور فتنوں کا دور ہے۔ اس میں دین پر عمل کرنا، دین پر جم کے رہنا، یہ سارا صبر ہی سے ممکن ہے۔ اور صبر نماز پڑھنے سے آتا ہے، اور صبر کرنے سے آتا ہے۔ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ جہاں بھی مشکل لگ رہا ہے کہ مطلب برداشت نہیں ہو رہی ہے کوئی چیز، کوئی کسی کی عادت ہے، کوئی کسی کی تانے ہیں، کوئی کسی کا طنز ہے، کسی کی دی ہوئی تکلیفیں ہیں، اللہ سے مدد لو، نماز کی طرف جھک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نماز کی طرف بھاگتے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ حساب کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک گروہ اٹھے گا، فرشتے کہیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم مرتے دم تک صبر کرتے رہے، برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اچھائی پر جمنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ کہا جائے گا جاؤ عاملوں کا اجر تیار ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے دروازوں سے انٹر ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر جو تم نے صبر کیا، کتنا اچھا تمہیں گھر ملا۔ اور ہماری
صحابہ کی ہسٹری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر سے بھری پڑی ہے۔ ام سلیم کا واقعہ سب کو پتہ ہے، بچہ فوت ہو گیا ہے، بیمار ہے، خاوند دوسرے شہر سے آیا، کتنے اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کیا، کھانا کھلایا، سو گئیں، صبح اٹھ کے ان سے کہتی ہیں اگر کوئی کسی کو امانت دے تو اور وہ مانگنے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا واپس کرنی چاہیے۔ کہا پھر ہماری بھی امانت بچہ تھا جو اللہ نے لے لیا۔ جب رات کو انہوں نے پوچھا تو کہتی پہلے سے بہتر حالت میں، اس سے بڑا کیا صبر ہے؟ اس سے بڑا کیا صبر کہ ایک بچہ ماں کا فوت، اس سے زیادہ پیارا ماں کو کوئی نہیں ہوتا، لیکن سمجھتی تھی کہ وہ سفر سے تھکے ہوئے آ رہے ہیں۔ صبر کا انتہا تھا نا۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو آج اس کو اپنے گھر لے جائے اور اسے کھانا کھلائے۔ ایک صحابی گھر لے آئے، گھر آ کے بیوی سے پوچھا، کہنے لگی بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ کہا بچوں کو پانی پونی پلا کے سلا دو، اور جب میں اور مہمان کھانے لگے تو چراغ ٹھیک کرتے کرتے بجھا دینا، میں ویسے ہی منہ مارتا رہوں گا اور وہ کھا لے گا۔ اسی طرح کیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ ہے تمہارے مہمان کے ساتھ سلوک۔ اتنا خوبصورت صبر! تو ہماری تو ہسٹری بھری پڑی ہے، ہمیں وہاں سے سمجھ آ سکتی ہے کہ صبر کہتے کس کو ہیں۔ واہ ویلا کرنے کے بعد، اپنی سی کوشش کرنے کے بعد، دنیا میں دھکے کھانے کے بعد کوئی صبر کرے تو وہ صبر نہیں۔ آپ نے فرمایا صبر تو صدمے کی شروع میں ہوتا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی ایسا حالات پیش آ جاتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے، اس وقت ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہی صبر گنا جائے گا، اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صابرین، شاکرین، متقین، محسنین، یہ سب ایک ہی چیز ہیں، ان میں کر دے، یہ خوبصورت کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔